بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ایک حدیث پڑھی گئی صحیح ابن حبان کتاب الطہارہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاکی کی حالت میں رات بسر کرتا ہے تو اس کے بستر کے اوپر فرشتے بھی رات بسر کرتے ہیں. وہ شخص جب بیدار ہوتا ہے تو یہ فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں رات بسر کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث اسی کے تعلق سے آتی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں پاک رکھے، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، کیونکہ جو بھی بندہ طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بس بستر پر ایک فرشتہ بھی رہتا ہے اور اس کی ہر کروٹ کے اوپر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے. اس حدیث میں آپ نے دیکھا ایک لفظ آیا ہے پاکی کی حالت میں جو رات گزارے، تو یہ پاکی کی حالت میں رات گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پاکی کی حالت میں رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باوضو رات گزارے، یعنی وضو کر کے آدمی سوئے، اور جب باوضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے. جب بھی یہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ اس بندے کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے یا معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو پہلی بات کی پاک و صاف رہنا چاہیے جسمانی طور سے، اور دوسری بات یہ کہ جب رات کو سونے جائے تو باوضو ہو کر سونا چاہیے. یہ باوضو ہو کر سونے کی فضیلت یا اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور جب بھی وہ آدمی کروٹ بدلتا ہے اس کی نیند کھلتی ہے اور وہ اپنی کروٹ بدلتا ہے تو ہر کروٹ کے اوپر یہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسلام نے ایک اصول دیا ہے کہ ہمیشہ ایک مسلمان کو پاک و صاف رہنا چاہیے، اس آداب اور اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور خصوصاً رات کو جب ہم سونے جائیں تو ہمیں باوضو ہو کر بستر پر لیٹنا چاہیے تاکہ اس حدیث کا فائدہ ہمیں مل سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ جسمانی، بدنی اور روحانی ہر طریقے سے پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.